اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ آواز ذرا کلیئر کر دیں، گونج بہت رہی ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم اپنی کتاب میں اس آیہ کریمہ میں صاحبان عقل، صاحبان لب کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں میں اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں، اور ان نشانیوں میں غور و فکر وہ کرتے ہیں جو اولی الالباب ہیں۔ عربی میں لب بولتے ہیں مغز کو۔ جب آپ اخروٹ لیتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا کور ہوتا ہے، ایک اس کے اندر مغز ہوتا ہے۔ تو اولی الالباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مغز موجود ہو، اور وہ صاحب لب نہیں، مطلب اخروٹ کا کور ہو پر اندر مغز نہ ہو۔ تو خدا کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جسم انسانی کور میں تو ہے پر ان کے اندر مغز نہیں ہے۔ اگر مغز ہو تو علی کو اپنا مولا مانیں، اگر مغز ہو تو وہ ہدایت لیں، اگر مغز ہو انسان میں تو انسان اللہ کی نشانیوں سے سیکھتا ہے۔ تبھی کہا یہ مت دیکھو یہ جتنے لوگ چل رہے ہیں یہ صاحبان عقل ہیں۔ کبھی رسول نے اپنی حدیثوں میں کہا یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اصل زندگی یہ نہیں کہ جسم چلے، اصل زندگی یہ ہے کہ بندے کی عقل چلے۔ اگر عقل کام نہ کرے تو وہ ایک مردہ انسان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زندہ اسے بولا جاتا ہے جس کی باڈی میں حرکت ہو، ایکٹیویٹی ہو۔ تو اس طرح تو کتنے حیوانات ہیں جن میں ایکٹیویٹی ہے، جسم چل رہے ہیں، گدھے چل رہے ہیں، بلیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر میرا چلنا بھی گدھوں جیسا، بلیوں جیسا اور حیوانوں جیسا ہو، پھر میرے اندر اور اس بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان تب بنتا ہے جو اپنے مغز سے کیا کرتا ہے؟ کام لیتا ہے۔ اگر مغز سے کام نہ لے، تبھی فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی بندے کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اعمال کا دار و مدار، میزان الہی جس پر اللہ اعمال کو تولے گا، وہ اعمال عقل کی بنیاد پہ تولے جائیں گے۔ خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ بندے نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز عاقلانہ ہے کہ نہیں، اس نے مجلس امام حسین میں شرکت کی ہے، اس کی شرکت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوا چلوں، اب ایک بندہ پوری رات نمازیں پڑھے، پوری رات پروردگار عالم کے لیے احیا کرے، جاگے، اللہ کا راز و نیاز کرے، کیا خدا اسے اجر دے گا؟ کیا اجر کوانٹٹی پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، دن رات عبادتیں کرتا تھا۔ ملائکوں نے دیکھا کہ پروردگارا جو بندہ اتنی تیری عبادت کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جنت میں سے کون سا مقام عطا کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا وہ جو جنت کا نچلا ترین مقام ہے، یعنی سمجھو 100 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے اور سب سے آخری جو مقام ہے جنت کا وہ میں سے دوں گا۔ تو ملائک پریشان ہو گئے، پروردگارا اب دن میں ہیں ہی 24 گھنٹے، بندہ اور تیری عبادت کتنی کرے؟ جو اتنی عبادت کرے تو اسے یہ مقام دے رہا ہے، اور جو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا کہ فرمایا ہر چیز کا سید ہے، سید الایام، مہینوں کا سید، دنوں کا سید، مردوں کا سید، عورتوں میں سید، محبتوں میں سید، اعمال میں سید۔ فرمایا رسول اعمال کا سید کون ہے؟ فرمایا اعمال کا سید یعنی سید الاعمال محبت محمد اور آل محمد ہے۔ سید الایام کون ہے؟ فرمایا سید الایام عید غدیر کا دن ہے۔ عورتوں کی سید کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اسی طرح جنت کے بھی مقامات ہیں، جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں فلاں بندہ کوئی کورنگی میں، کوئی اورنگی میں، کوئی انجولی میں، کوئی ڈی ایچ اے میں، کیٹیگری وائز علاقے تقسیم شدہ ہیں۔ فرمایا جنت کا جو سید جنت کے مقامات سے وہ مقام الفردوس ہے، جو اعلیٰ ترین مقام ہے۔
اب ملائک نے پریشانی پوچھا پروردگارا جو بندہ اتنی عبادت کرے یعنی 4-5 گھنٹے سوتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر مصلی عبادت پر بیٹھ کر تیری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور کتنی عبادت کرے کہ اتنی عبادت کرنے والے کو تو اتنا کم مقام دے گا تو بتا تو صحیح اعلیٰ مقام کسے ملے گا؟ خدا نے کہا کام کر پہلے جا کے اسے مل کے آ پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے اسے اتنا نچلا مقام کیوں دیا۔ بشراً سویہ اسے بشری لباس میں ملک کو بھیجا، تمثیل کی اس کی، یہ آیا اس بنی اسرائیل کے دن رات عبادت کرنے والے عابد کے ساتھ ملنے۔ کہتے ہیں جیسے بیٹھا، بہار کا موسم تھا، زمین پہ ہریالی، سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی زمین پر۔ عباد اللہ کی نشانی ہے کہ وہ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نعمت کو دیکھ کر ریفرنس خدا کی طرف جانا چاہیے، نعمت کو دیکھ کر سورس پروردگار عالم کی طرف جانا۔ نادان انسان ہوتے ہیں جو نعمت پہ رک جاتے ہیں، اولیاء کی نشانی نعمتوں سے اپنے ذہنوں کو اللہ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ کہ جس سے عابد کو سلام کیا اس نے جواب دیا کہ ماشاءاللہ آپ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، کتنے بڑے عابد ہیں۔ کہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ کھانا پینا کھائیں گے؟ کہ نہیں میں روزے کے عالم میں ہوں۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہ کوئی شکایت؟ روزگار کیسے گزر رہا ہے، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اس عابد نے کہا الحمدللہ ہر چیز اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایک چیز پر مجھے دکھ ہے۔ کہ کیسی؟ کہ دیکھو اتنی ہریالی، سرسبز زمین، کتنا ہرا بھرا موسم، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ کہ کیا؟ کہ اتنی ہریالی ہے، اب دیکھو گے 1-2 مہینے گزریں گے، ساری سبزیاں، ساری ہریالی سوکھ جائے گی، یہ ساری فصلیں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا نہ ہوتا خدا اپنے گدھے کو بھیجتا، وہ اس گھاس کو کھاتا تاکہ یہ گھاس ضائع نہ ہوتی۔ یہ بندے خدا جو ملک کے مقرب خدا اس کے پاس آیا تو پریشان ہو گیا کہ بندے خدا تو دن رات عبادت کر رہا ہے، پروردگار عالم کا کیا کوئی گدھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو میرے پاس گدھا ہے تو خدا کے پاس اور بھی بڑا ہوگا۔ ہمارے پاس بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، ہر چیز ہیں، تو کیا خدا کے پاس نہیں ہوں گی؟ اس نے دیکھا کہ اس بندے کی توحید ہی کمزور ہے، اس کے پاس معرفت پروردگار عالم ہے ہی نہیں، اس کے سجدے ٹکر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کا ذکر لقلق زبان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تبھی فرمایا التفکر ساعہ، 1 گھنٹے، بعض علماء فرماتے ہیں 1 لمحے کا سوچنا افضل من 70 سنہ، 70 سال سے افضل ہے۔ یہ 70 سال بار بار آپ مثال سنتے ہیں اہل بیت کے کلام میں، 70 سال ایک بندے کی ایوریج لائف ہوتی ہے۔ لوگ 70 سال جیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، پاکستان میں تو 55 اور 60 ایئر سے زیادہ کوئی جیتا بھی نہیں ہے، تو 70 سال کی زندگی، تو ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، 1 لمحے کا سوچنا 1 عمر کے برابر ہے۔